السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس کے بارے میں آج جانتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو کنٹینیو جاری رکھیں، ویڈیو کو پورا سنیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی آپ سب کے علم میں ہے۔ اس دن کی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نوافل سے محبت رکھنے والے، نفل نماز سے محبت رکھنے والے اور کثرت سے نوافل پڑھنے والے خوش نصیب لوگ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ٹھہریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اور حسب معمول اس کو کہا، اَلَكَ حَاجَةٌ، اَلَكَ حَاجَةٌ، کیا تیری کوئی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کمزور اور ضرورت مند لوگوں کو بہت خیال رکھتے تھے۔ اکثر اوقات ان سے پوچھتے رہتے تھے، اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ آج ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کرنی چاہیے۔ اپنے سے کمتر اور غریب لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ، ان کی ضروریات کے متعلق پوچھتے رہنا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کر دینا چاہیے۔ پہلے صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار نے ایسا جواب دیا کہ اگر اس کو آب زر اور سونے کی پانی سے بھی، آب زمزم اور سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، حاجتی ان تشفی لی یوم القیامت، میری ضرورت یہی ہے کہ آپ قیامت والے دن میری شفاعت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا بہت حیران اور خوش ہوتے ہوئے قال من دلک ھذا، آپ نے فرمایا یہ تجھے کس نے بتایا؟ یعنی صحابی رسول نے اپنی روزمرہ کی کوئی گھریلو ضرورت بیان نہیں کی، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر غربت کا عالم تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر باغ و بہار کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے، پیسے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کھانے پینے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن خادم رسول صحابی نے ضرورت بیان کرتے ہوئے حد کر دی اور کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، اور یہ ضرورت میرے دل میں میرے رب نے ڈالی ہے۔ قال ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو ضرورت کو سن کر فرمایا، فإنی بکثرت السجود، زیادہ نفل پڑھ کر میری مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید اسی شخص کو رکھنی چاہیے جو نفل نماز سے محبت رکھتا ہے، نفل نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور بات قابل توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمت گزار کو نوافل نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہوا صرف نسبت اور بیعت کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اصل چیز عمل ہے۔
جس شخص کو قیامت والے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کو اس کا حسب و نسب، اس کی مذہبی نسبت آگے نہیں کرے گی۔ محترم سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے رشتہ داروں میں، دوستوں، احباب میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔